السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا علماء نے لکھا ہے کہ جس سال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا اسی سال امام شافعی پیدا ہوئے ہیں۔ سن 150 ہجری میں امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا اور سن 150 ہجری میں امام شافعی پیدا ہوئے۔ ایک مسلک بنا امام شافعی کا۔ مصر میں رہتے تھے اور بہت تقوی والے تھے۔ امام شافعی کی پوری زندگی کی تفصیل اور تفسیر میں میری کتاب بکھرے موتی میں لکھ چکا ہوں اور بار بار بیان میں بھی کہہ چکا ہوں۔ امام شافعی کا معمول تھا کہ وہ کبھی بھی امام نہیں بنتے تھے۔ میں گیا ہوں مصر، ان کی مسجد میں بھی گیا ہوں، میں نے دیکھا بڑی زبردست مسجد ہے ان کی، امام شافعی کی، ان کی قبر بھی وہی ہے، مصر میں ہی ہے۔ کبھی بھی امام نہیں بنتے تھے۔ شاگرد کہتے تھے کہ حضرت آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، یہ فرمایا کہ نہیں بھئی میں سب کی نمازوں کا میرے اوپر ذمہ۔ آج کل تو مولویوں کو شوق ہوتا ہے امام بننے کا کہ فلاں امام نے نماز پڑھائی، فلاں امام نے نماز پڑھائی۔ وہ لوگ فقیہ بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے اور ان میں تقویٰ تھا کہ وہ نماز نہیں پڑھاتے تھے۔ میری نماز ٹھیک ہو جاؤ یار، اچھا ہے، میں کہاں ذمہ داری لوں۔ خیر، لیکن امام ابو حنیفہ کے مسلک سے واقف تھے۔ ایک مرتبہ ان کے دل میں یہ خیال آیا امام شافعی کے کہ میں بغداد کا سفر کروں۔ بغداد اطلاع ہوئی، بغداد میں امام ابو حنیفہ کا بہت بڑا مدرسہ ہے، قبر ہے اور قبر قریب میں ہی مدرسہ بھی ہے، مسجد بھی ہے بہت بڑی۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، پورا قافلہ جب بغداد گیا اور امام ابو حنیفہ کی قبر پر جب سلام پیش کیا، باہر نکلے تو حضرت جی نے برجستہ کہا میں نے بہت نور دیکھا۔ ایک تو صحابہ کی اور انبیاء کی بات وہ تو بہت اونچی ہے، لیکن یہ کہ ان کی قبر پر میں نے بہت نور دیکھا، یہ حضرت جی نے فرمایا۔ تو امام شافعی کے بارے میں اعلان ہو گیا بھی شافعی آ رہے ہیں، شافعی آ رہے ہیں، شافعی آ رہے ہیں۔ تو چونکہ انتہائی مقام تھا اور امام شافعی کبھی بھی نماز نہیں پڑھاتے تھے، کبھی بھی۔ یہاں جب پہنچے تو یہاں پہنچتی ہی اذان ہو رہی تھی مغرب کی یا کسی وقت کی۔ امام شافعی جو ہے مصلی پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ سارے شاگرد کہنے لگے بھئی ساری دنیا میں مشہور ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھاتے، لیکن اچھا پبلک خوش بھی ہو گئی کہ چلو شافعی نے کبھی نماز نہیں پڑھائی لیکن ہماری مسجد میں نماز پڑھائیں گے، تو بہت خوش بھی ہو گئے لوگ۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اپنے ملک میں تو کبھی نماز پڑھائی نہیں، کہیں نہیں پڑھاتے، یا امام ابو حنیفہ کے مسجد میں آ کر نماز کے لیے ایک دم سے کھڑے ہو گئے۔ ابھی اذان ہو رہی ہے اور کھڑے ہو گئے۔ پبلک بھی شاگرد سب تعجب میں پڑ گئے، زندگی بھر نماز نہیں پڑھائی، یہاں کیوں؟ خیر نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے کے بعد شاگردوں نے سب نے پوچھا کہ حضرت زندگی بھر آپ امام نہیں بنے ہیں، یہاں پر آپ نے کیسے امامت کی؟ تو امام شافعی رو دیے اور یہ فرمایا مجھے امام صاحب سے شرم آئی، ان کی قبر قریب ہے، استحییت عن هذه الرجل، مجھے شرم آئی کہ ان کے مسلک میں یہ ہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے۔ میں اگر مقتدی ہوتا اور میں فاتحہ نہ پڑھتا، کیونکہ میرا مسلک یہ ہے کہ مقتدی فاتحہ پڑھے اور ان کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے، تو میں جو ہے پڑھتا تو ان کے مسلک کے خلاف ہوتا۔ میں نے ان کا ادب کیا، چلو میں امام بن جاتا ہوں، تو امام کے فاتحہ پڑھنے میں تو کسی کو اشکال ہے ہی نہیں۔ اتنا ادب تھا ان لوگوں کا آپس میں کہ مجھے اس قبر والے سے شرم آئی ہے کہ اس کا مسلک یہ ہے کہ مقتدی فاتحہ نہ پڑھے اور میرے مسلک میں یہ ہے کہ مقتدی فاتحہ پڑھے،
میں کسی امام کے پیچھے نماز پڑھتا، میں فاتحہ پڑھتا، اس کے مسلک کے خلاف ہوتا، اس سے اچھا کہ میں امام بن جاؤں، فاتحہ پڑھوں گا، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کا ادب، اتنا اونچا آدمی تھا امام شافعی کہ رمضان میں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے تھے امام شافعی۔ ایک دوسرے کا ادب۔ امام شافعی نے امام ابو حنیفہ کا اتنا احترام کیا کہ ان کے احترام کی وجہ سے میں نے نماز پڑھا دی، چلو کوئی بات نہیں، کہ امام تو پڑھائے گا، نماز پڑھائے گا تو سورہ فاتحہ پڑھے گا ہی پڑھے گا۔